مائع کثیر اور مائع قلیل کی مقدار امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں 2 مٹکے، 2 مٹکوں کے برابر پانی ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ مائع کثیر ہوگا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو تو وہ گندا نہیں ہوتا۔ تو گندا نہیں ہوتا اس کا یہی معنی ہے کہ وہ پانی کثیر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم یہ جواب دیتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کو کہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے محمد ابن اسحاق، اور محمد ابن اسحاق ضعیف راوی ہے، اور ضعیف راوی والی روایت سے آپ استدلال نہیں کرتے، تو آپ نے یہاں استدلال کیسے کیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی 2 مٹکوں کے برابر ہو تو وہ گندگی کو اپنے اندر سما نہیں سکتی۔ جب سما نہیں سکتی تو اس کا معنی ہے کہ وہ گندا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پاک ہے، یہ معنی ہے کہ وہ گندا ہے، یعنی اپنی گندگی کو زائل نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طریقے سے ہم آپ کو ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے تو اس کے اندر اضطراب ہے، باعتبار سند کے بھی، باعتبار متن کے بھی، اور باعتبار معنی کی بھی۔ باعتبار سند کے اضطراب وہ اس طریقے سے ہے کہ اس حدیث کا مدار 3 حضرات کے اوپر ہے، محمد ابن اسحاق، ولید ابن کثیر اور حماد ابن سلمہ۔ محمد ابن اسحاق کے شیخ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد ابن جعفر ابن زبیر ہے، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ محمد ابن عباد ابن زبیر ہے۔ اسی طریقے سے ولید ابن کثیر کے شیخ کے متعلق بھی کیا ہے؟ اختلاف۔ اور پھر ان دونوں حضرات کے شیخ کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے شیخ عبداللہ ابن عبداللہ ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ عبیداللہ ابن عبداللہ ہے۔ اور اس روایت کا مدار جو تیسرے صاحب پر ہے محمد ابن سلمہ، تو ان سے جو روایت منقول ہے وہ موقوف ہے، کس کے اوپر؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور موقوف روایت سے آپ استدلال نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر اسی طریقے سے اس کے متن میں بھی اختلاف ہے۔ دارقطنی کی روایت کے اندر اذا کان الماء قدر قلتین، قدر کے لفظ کا اضافہ ہے، اور اسی طریقے سے طحاوی شریف کے اندر کیا ہے؟ اذا کان الماء قلتین فلیس یحمل الخبث، اور بعض روایت کے اندر ہے اذا کان الماء قلتن، اور بعض کے اندر ہے 40 قلتن۔ تو اس کے متن کے اندر بھی کیا ہے؟ اختلاف۔ اب معلوم نہیں کہ 1 قلہ ہے، 2 قلے ہے، 40 قلے ہے، 3 قلے ہے، کون سے قلے مائع کثیر کی تعیین کرے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر اسی طریقے سے اس کے معنی میں بھی اختلاف ہے۔ قلہ مٹکے اور مشکیزی کو بھی کہتے ہیں، قلہ پہاڑ کی چوٹی رأس الجبل کو بھی کہتے ہیں، قلہ اعلیٰ کل شیء ہر چیز کی بلندی کو بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کے معنی میں بھی کیا ہے؟ اضطراب ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ جناب دیکھیں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان لوگوں کے پانی پینے کے لیے مٹکے لگے ہوئے تھے، اور اس کو دیکھ کر یہ بات بتائے گی کہ جناب وہ مائع کثیر تھا، اور مائع کثیر کے اندر گندگی گرنے کی صورت میں وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو مٹکوں کے مقدار میں بھی اختلاف ہے، کیا ہے مٹکوں سے کون سے مقدار مراد ہے؟ چھوٹے مٹکے، بڑے یا درمیانی؟ اسی طریقے سے جناب آپ کی تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ ہاں مائع کثیر کا مقدار مبتلا بھی کے رائے کے مطابق ہے۔ اگر لوگ کہیں کہ یہ مائع کثیر ہے، بس یہ کہ مائع کثیر ہوگا،
لوگوں سے مراد جو اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں علماء، یا ایسے ہی ماء کثیر اور ماء قلیل کے درمیان فرق کرنے والے لوگ۔ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ماء کثیر وہ ہے کہ ایک طرف آپ حرکت دے تو دوسری طرف حرکت محسوس ہو نہ ہو۔ اور امام محمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا مسجدی ہذا، میری مسجد کے برابر۔ جب امام محمد رحمہ اللہ کی مسجد کو ناپا گیا تو وہ 10 در 10 یعنی 10 بائی 10 گز کا تھا۔ اس لیے یہ بات منسوب ہوئی امام محمد رحمہ اللہ کی طرف کہ امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں ماء کثیر کا مقدار 10 در 10 ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو احناف میں جو تینوں حضرات ہیں ان کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ فتویٰ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر دیا جاتا ہے، اور ضرورت پڑنے کی صورت میں اس کے اندر تبدیلی بھی واقع ہو سکتی۔ کیا بھی واقع ہو سکتی؟ تبدیلی بھی۔ پھر یہ ہے کہ جناب آپ جس کو ماء کثیر کہتے ہیں، امام شافعی کو ہی جواب دیتے ہیں، تو ماء کثیر اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ایک مرتبہ ماء زمزم کے اندر حبشی گر گیا تو جناب اس کے تمام پانی کے نکالنے کا حکم دیا گیا۔ تو جب پانی کے نکالنے کا حکم دیا تو اس کا یہ معنی ہے کہ وہ ماء کثیر نہ تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے چوہا گرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام پانی کے نکالنے کا حکم دیا، معلوم یہ ہوا کہ وہ ماء کثیر نہیں تھا۔ اور بعض مرتبہ ایسے کنووں کے اندر وہ کیا مرغیاں بھی گری تو ان کے حساب سے وہ 40 ڈول نکالے گئے۔ تو ان تمام کی تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی نکالنے کا معنی یہ ہے کہ وہ ماء کثیر نہیں تھا۔ اگر وہ کیا ہوتا ماء کثیر ہوتا تو ماء کثیر ہونے کی صورت میں اس سے پانی تو نہیں نکالا جاتا نا، اس کے اندر تو گندگی ظاہر نہیں ہوتی، بات سمجھ میں آ گئی؟